الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بڑی کریم خدا کی ذات ہے، بڑی کریم خدا کی ذات ہے، وہی کرتا پیدا دن سے رات ہے، وہی کرتا پیدا دن سے رات ہے۔ جب بندوں کو بخشنے پہ آئے، جب بندوں کو بخشنے پہ آئے تو دیتا ان کو شب برات ہے۔ کرنی تھی مغفرت بہانے رکھ دیے، کرنی تھی مغفرت بہانے رکھ دیے، سال بھر میں کچھ اوقات سہانے رکھ دیے، سال بھر میں کچھ اوقات سہانے رکھ دیے۔ بزرگان محترم، آج 15ویں شعبان ہے، جس کو روایت میں نصف شعبان سے تعبیر کیا گیا، اور ہم اپنی عام بول چال میں اسے شب برات اور شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے دو گروپ اور دو جماعت ہے۔ کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کے قائل ہے اور کچھ لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ فضیلت کے قائل ہے تو وہ کیوں قائل ہے اسے سمجھنا ہے، اور جو قائل نہیں ہے تو انہوں نے کس بات کو نہیں سمجھا وہ بھی سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کم فہمی اور دوسری ہے کج فہمی۔ کیا ہے؟ ایک ہے کم فہمی اور دوسری چیز ہے کج فہمی۔ کم فہمی کا مطلب یہ ہے کہ بات کو پورا اس نے سمجھا نہیں ہے جس طرح سمجھنا چاہیے، تو اب اس کو سمجھایا جائے گا تو چونکہ بات اس نے ادھوری سمجھی تھی یا جس طرح سمجھنی چاہیے تھی نہیں سمجھی تھی، پوری بات اگر اسے کوئی سمجھا دے گا تو وہ سمجھ لے گا،
کون سمجھے گا؟ کم فہم سمجھے گا، کج فہم نہیں سمجھے گا. تو اس کی معلومات ادھوری تھی، اس کا نالج یہ ادھورا تھا، اس کو بات سمجھا دی اور اسے سمجھنا بھی تھا تو وہ سمجھ جاتا ہے. اور ایک فہم ہوتی ہے کچ فہمی، کہ ٹیڑھی سمجھ. تو جتنا بھی اسے کہ وہ تیری نہیں سمجھے گا، وہ ٹیڑھی سمجھ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو جو لوگ کچ فہم ہوتے ہیں معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو جتنا سمجھاؤ اتنا الٹا ہی سمجھتے ہیں، چونکہ سمجھنا ہے نہیں. سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ جاتا، اب جتنا سمجھاؤ وہ الٹا ہی سمجھتا جاتا ہے، چونکہ وہ کم فہم نہیں ہے، وہ کچ فہم ہے. فقیہ الامت نے پھر اس کی مثال دی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، 5-6 لوگ تھے. اور دیکھیے لوگ کس کس مقصد کے سے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ کس کس مقصد سے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگوں کو گھر لے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب مجھے کئی دنوں سے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے، تو کچھ مشغولی تھی. حضرت نے کہا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، اگر آپ کو دعوت ہی کرنی ہے تو گھر سے کھانا بنا کر لے آئے، میں کھا لوں گا اپنے یہاں، آپ کی دعوت قبول ہے اگر آپ اصرار کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ حضرت دعوت تو دینی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا مبارک پگلا پڑ ہے تو گھر میں لکشمی بائی વધારે આવે ہے کہ تمہارا مبارک پگلا એમ કે પડશે તો પૈસામાં બરકત બહુ થાય. تو اب دیکھیے گھر لے جا رہے ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہے حضرت، کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کو گھر لے جائے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی جو محبت دی ہے، حضور سے جو تعلق دیا ہے، دین سے جو لگاؤ دیا ہے، تو ان کے قدم مبارک گھر میں آئیں گے تو گھر میں دینداری بڑھے گی. تو اسی قسم کے کچھ لوگ حضرت تھانوی کے پاس آئے. حضرت تھانوی نے پوچھا کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت سٹے کا نمبر معلوم کرنے آئے. ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہا کہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے آئے ہیں، یعنی جوا، گیمبلنگ. تو وہ ہم آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا نکالو 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 اسے. کتنی مرتبہ کہا؟ گنو پھر. نکالو 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 انہیں. کہاں 5 دفعہ، ایک فری کر دیا ہے. 4 دفعہ جو ہے ہوا تو بھائی جواب سے پہلے کچھ وچار بھی کر لیا کرو. تو بہرحال 4 مرتبہ حضرت نے یہ کہا کہ بھائی نکالو انہیں یہاں سے. تو وہ تو خوش ہو گئے. یہ ہے کچ فہم، کچ فہمی. خوش ہو گئے کہ اپنا تو کام بن گیا. اب حضرت بھی سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو خانقاہ سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ نکالو ان کو کم بختوں کو یہاں سے، اور یہ خوشی خوشی جا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا. تو حضرت نے سنا پھر ان کو جاتے ہوئے کہ کیا کہتے جا رہے. تو کہنے لگے کہ چلو چلو اب اپنا کام بھی نہیں ہے. حضرت نے بتلا دیا کہ نمبر 4 لگانا ہے. چونکہ 4 مرتبہ حضرت نے فرمایا نکالو 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 نکالو، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سٹے کا نمبر نکالو ہیں.
اور 4 مرتبہ نکالو بولا ہے تو 4 مرتبہ جو ہے وہ 4 نمبر ہمیں نکالنا ہے، اور حضرت کی مراد یہ تھی کہ کم بختوں کو خانقاہ سے نکالو. تو یہ کیا ہے؟ کچھ فہم. بہرحال تو مجھے بھی جو بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، تو جس کو پوری بات معلوم نہیں ہے تو وہ بات سنے گا تو سمجھ جائے گا، اور دوسری قسمتوں میں نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو. انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا. اب سنو، روایت کی سند کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. روایت کی سند کے اعتبار سے نہیں، درجے کے اعتبار سے، سند نہیں، روایت کی درجے اور مرتبے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 صحیح حدیث کہ جو اعلیٰ درجے کی ہو، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی ہو. نمبر 2 حسن، درجہ حسن، تو وہ متوسط درجہ، درمیانی درجے کی حدیث وہ کہلاتی ہے کہ صحیح کا جو مقام ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچتی، اور درمیان میں ہے، نیچے اس کے جو مقام ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچتی. نیچے جو ہے تیسرا درجہ مرتبے کے اعتبار سے وہ ہے ضعیف، کہ جو ادنا درجے کی حدیث. تو ایک اعلیٰ کیٹیگری کی حدیث، ایک درمیانی کیٹیگری کی حدیث، اور تیسری ادنا درجے کی حدیث. بچپن میں ہم نے مکتب میں پڑھا یا بعد میں پھر دارالعلوم میں بھی پڑھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان کا جو پرچہ ہوتا تھا اور ممتحن امتحان لینے والا جو امتحان لیتا تھا اور بچوں کو وہ نمبر دیتا تھا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع ہی میں وہ جو پرچہ ممتحن کو دیا جاتا ہے وہاں لکھا ہوتا تھا کہ اعلیٰ درجے کے نمبرات. تو عام طور پر وہ ہوتے تھے 46 سے 50، وہ اعلیٰ درجہ. ہاں، کسی کو 51 بھی ملتے تھے، 51. تو یہ ممتحن طالب علم سے خوش ہو کر اس کو اضافی نمبر دیتا تھا کہ اعلیٰ تو ہے ہی لیکن یہ اس سے اعلیٰ. فقیہ العصر سید السادات حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا، رمضان المبارک میں حضرت کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت کی سوانح تیار کرنی تھی. ایک تو یہاں UK برطانیہ ہی میں ہو رہی تھی اور تقریباً ہو گئی تھی حضرت کی حیات ہی میں. ایک دوسری سوانح تیار کرنے کا ارادہ تھا، اور میرے ذمے یہ کام سپرد کیا گیا کہ میں جامعہ حسینیہ راندیر کے کتب خانے میں جاؤں، اور کتب خانے کے اندر وہ پرانی فائلیں رکھی ہوئی تھی جس میں بچے امتحان میں جو کامیاب ہوئے تھے ان کے نمبرات تھے، حضرت پرچے تھے، وہ رکھے ہوئے تھے کتب خانے کے اندر. تو میں نے دورہ حدیث جامعہ حسینیہ میں پڑھا تھا، اس لیے میرا انتخاب ہوا کہ تو وہاں پڑھا ہے تو جا، تو حاصل کرنا آسان ہوگا. تو میں گیا راندیر، اور تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ہم نے، حضرت کی عمر آپ دیکھیں 100 سال کے قریب ہوئی ہے، اب کتنی پرانی فائلیں وہ جمع کر رکھی تھی وہاں. الحمدللہ وہ حضرت نے جو امتحان دیا تھا، ممتحن نے جو نمبرات دیے تھے وہ ہمیں مل گئے وہ پرچے، اور میں اس کو لے کر آیا تو ایک کتاب میں نے نمبرات دیکھے حضرت مولانا، تو میں حیران ہو گیا کہ ممتحن نے حضرت کو 53 نمبر دیے تھے. عام طور پہ اضافی نمبر جو دیا جاتا ہے تو یہ علماء بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک زیادہ آدمی دیتا ہے، 51 جو ہے وہ دیتا ہے، بہت بہت تو 52
لیکن یہ ایک کتاب میں 53 نمبر جو ہیں حضرت کو ملے تھے. بہرحال مجھے سمجھانا یہ ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں درجے اور مرتبے کے اعتبار سے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے امتحان دیا بچپن میں تو پرچے پہ لکھا کہ اعلیٰ نمبر سے جو پاس ہوگا تو 46 سے 50، اور متوسط درجہ تو وہ کیا، درمیانی درجہ، اوسط درجہ کہ 41 سے 45، اور تیسرے نمبر پہ ادنا درجہ کہ 36 سے 40. تو یہ ادنا درجہ جو ہے وہ ہوتا تھا. اس سے نیچے پھر ناپاس. اسی طرح حدیث میں بھی اعلیٰ درجے کی حدیث مرتبے کے اعتبار سے، درمیانی درجے کی حدیث، اور تیسری ادنا درجے کی حدیث، اور اس کے نیچے موضوع حدیث کہ جو ناپاس. محدثین نے محنت کر کے کیا کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. امت کو بتلا دیا کہ یہ من گڑت حدیثیں ہیں، اس پہ نہ ایمان لانا ہے، اس پہ نہ عمل کرنا ہے، اور نہ اسے بیان کرنا ہے. ہاں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ موضوع ہے بیان کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد. تو اسی طرح موضوع روایت لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے، اس لیے بیان کیا جائے تو اس کی اجازت ہے. اب یہ جو 15ویں شعبان کی جتنی روایات آئی ہیں، جتنی احادیث ہیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر روایتیں کیا ہے، وہ ضعیف ہے. تو وہ ضعیف ہے اس لیے کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو روایات آئی ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے وہ 15ویں شعبان کی فضیلت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ بھائی ضعیف ہے. حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ بڑی عمر کا تھا، آ کر حجت کرنے لگا کہ حضرت فلاں روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا تو کون سا قوی ہے؟ توبہ ہے، تو کون سا قوی ہے؟ یہ الزامی جواب ہوتا ہے. بعض مرتبہ وہ الزامی جواب دینا پڑتا ہے، تحقیقی جواب نہیں تھا. کہ تو کون سا قوی ہے؟ پھر سمجھایا جو بات سمجھانی تھی. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ پہنچے. ملفوظات فقیہ الامت میں یہ جو بات میں ذکر کر رہا ہوں اگر آپ پڑھے آپ کو مل جائے گی. اس میں ہے مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت کے بیان کے بعد حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم حنفی المسلک ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرتے ہو. تو حضرت امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، وہ تو بہت ضعیف تھے اور بہت ضعیف ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے کون سی کشتی کرنی ہے ان سے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ الزامی جواب کہ تجھے کون سی اس سے کشتی کرنی ہے. اور بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، حضرت تو بڑے حاضر جواب تھے. جس چیز کو اس نے کمتر بتلانا چاہا، حضرت کا مرتبہ اور درجہ گھٹانا چاہا، حضرت نے اسی کی بات کو پکڑ لیا اور امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ثابت کر دیا. کیسے؟ فرمایا کہ بقول تیرے کہ حضرت الامام کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، اور حضرت نے جو علوم چھوڑے امت کے لیے، اللہ اکبر، ہیں کہ ڈھیر کے ڈھیر جو ہیں وہ مسائل کے جمع کر دیے، لگا دیے. تو فرمایا کہ 17 حدیثیں صرف یاد تھی، اس میں علوم کا یہ ذخیرہ چھوڑا. اگر زیادہ یاد ہوتی تو کیا ہوتا؟ بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، خاص طور سے اس ملک میں ضعیف ضعیف ضعیف. اور آج کل تو کسی بات کو ماننا نہ ہو تو اس پہ ٹھپا لگا دو، مہر لگا دو کہ کیا ہے، روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے. یہ چلن بہت عام ہو رہا ہے. اور جو بڑے بوڑھے ہیں وہ تو ماشاءاللہ ابھی بھی جمے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل
نیو جنریشن ان کی بات میں آ جاتی ہے اور ضعیف 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 کر کے وہ ان کے دماغ کو بھی، ان کے عقیدے کو بھی وہ ضعیف کر دیتے ہیں، عمل کو بھی جو ہے وہ ضعیف کر دیتے ہیں. تو وہ سمجھنے کی چیز ہے یہ، اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ چھیڑا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے احکام اور دوسری چیز ہے فضائل. ایک ہے احکام اور دوسری چیز ہے فضائل، یا آپ کہہ لیجئے ایک ہے عقائد اور دوسری چیز ہے فضائل. تمام ہی فقہا تقریباً اور تمام محدثین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ احکام کے اندر تو حدیث اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، یا کم از کم درجہ حسن کی ہو، کم از کم. کس میں؟ عقائد میں، احکام میں. لیکن فضائل میں، آداب میں، اخلاق میں، زہد میں، یہ سب تقریباً ایک چیزیں ہیں. تو اس کے اندر اگر روایت سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور بھی ہے تو سارے فقہا یہ کہتے ہیں تقریباً، اور تمام محدثین کہ وہ قابل اعتبار ہے، وہ قابل استدلال ہے. ایک بات اور سمجھو، یہ کتاب رکھی ہے کیا نام ہے؟ ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں فضائل اعمال. نام پہ غور کرو. کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دعوت و تبلیغ میں جو احباب نکلتے ہیں اور وہ جو کتاب خود پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو اس کے اندر تو جو احادیث کا ذخیرہ ہے زیادہ تر وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. تو ان کو الزامی جواب یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ قوی ہے؟ اس کا تو نام ہی ہے فضائل اعمال. تو بھائی ذرا نام ہی پہ پہلے غور کر لیتے تم. ہم نے کہا کہ بھائی یہ احکام کے متعلق کتاب ہے، یہ تو کس کے متعلق ہے؟ فضائل کے متعلق ہے. اور فضائل کے اندر سند کے اعتبار سے جو روایت ضعیف ہو، کمزور ہو، وہ قابل اعتبار اور قابل استدلال ہے. اور حضرت نے اس پہ جو کام کیا، اب غور سے دیکھنا، شاید آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ایک تو اس کا اردو ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ ہے. اس میں حضرت نے کہیں کہیں لکھ دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن جہاں حدیث پاک کو ذکر کیا اور عربی عبارت جہاں ذکر کی گئی ہے تو وہاں اخیر میں آپ دیکھ لینا کہ وہ خلاصہ کر دیا. یہ علماء کیا کام کی چیز ہے، اس میں بتا دیا ہے کہ یہ روایت کیسی ہے سند کے اعتبار سے اور اس کا کیا حکم ہے، وہ لکھا ہوا ہے. تو بھائی اندھیرے میں تھوڑی رکھا ہے، یہ عوام کا کام تھوڑی ہے کہ یہ ساری چیزیں اردو کے اندر بھی لکھ دی جاتی، عوام کے کیا پلے پڑتا. یہ علماء کے کام کی ہے. اور دوسرا، آپ کو نام دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب تو فضائل کے اندر ہے، اور فضائل کے اندر سارے ہی فقہا اور تقریباً سارے ہی محدثین، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی وہ ضعیف روایت ان کے یہاں قابل اعتبار، قابل استدلال ہے. میں آپ کو 3 محدثین کی مثالیں دیتا ہوں. بچہ جب عالم بننے جاتا ہے دارالعلوم کے اندر، جامعہ کے اندر، تو جو آخری درجہ ہوتا ہے اس کا نام ہے دورہ حدیث. تو دورہ حدیث کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی، ان میں 3 کتاب، ایک بخاری شریف، دوسری ابو داؤد شریف اور تیسری ترمذی شریف. یہ تینوں محدث ہیں، بڑے عالم ہیں. جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی بات اور سمجھے. حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی. یعنی جو اس کا مفہوم ہے، جو میننگ ہے، حضور کا جو ارشاد ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتا، وہ تو قوی سے قوی تر ہے. لیکن
حضور سے کس نے لیا، ان سے کس نے لیا، ان سے کس نے لیا، یہ جو سند کا سلسلہ چلتا ہے تو اس کے اندر جو راوی ہوتا ہے تو کچھ اصول متعین کیے ہیں، طے کیے ہیں، اس پر اگر وہ راوی پورا نہیں اترتا، کچھ ادھر ادھر ہے، تو پھر اس کی روایت میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ حضور کا ارشاد کیسے ضعیف ہو سکتا ہے؟ وہ تو راوی اس کے اندر ضعیف آ گیا، کمزور آ گیا، اس لیے روایت کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ وہ ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ تو ضعف راوی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، ایک اور شور آپ دنیا بھر میں سنیں گے، ایک تو ضعیف 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 ضعیف، اور دوسرا کہ بخاری سے دکھاؤ، فلاں عمل تو کہ بخاری میں کہاں ہے، فلاں عمل تو کہ بخاری میں کہاں ہے۔ ارے بھائی ذرا تو امام بخاری کی سوانح حیات بھی پڑھ لیتا، خالی تو نے بخاری شریف ہی پڑھی، کم از کم ان کے حالات بھی پڑھ لیتا کہ حضرت کی ذہنیت کیسی تھی۔ حضرت نے جو بخاری شریف لکھی ہے، محمد بن اسماعیل امام بخاری علیہ الرحمہ نے، تو بخاری شریف کے لیے تو انہوں نے کچھ اصول متعین کر دیے کہ ایسا ایسا ہوگا تبھی میں وہ روایت لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ وہ خالی بخاری شریف کے لیے ہیں، ورنہ تم یہ الزام دیتے ہو کہ امام بخاری نے ضعیف روایتوں کو نہیں لیا، یا یہ کہ امام بخاری وہ قائل نہیں تھے کہ ضعیف روایت فضائل کے اندر، آداب کے اندر، اخلاق کے اندر، زہد کے اندر قابل اعتبار اور قابل استدلال نہیں ہے، تو ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں آج۔ امام بخاری نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی، کئی کتابیں حضرت نے تصنیف فرمائی ہیں، لکھی ہیں۔ ان میں بخاری شریف مشہور ہو گئی، مشہور ہے وہ۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ان کی تصنیف مشہور ہے، اس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب کا نام ہے الادب المفرد، اور الحمدللہ وہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے پڑھی ہے، اس لیے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو ان کی تصنیف کردہ دوسری کتاب ہے الادب المفرد۔ چونکہ وہ کتاب حضرت نے آداب، اخلاق، فضائل، تواضع، زہد، اس کے تعلق سے لکھی ہے، تو اس میں حضرت نے ضعیف روایت 1 2 3 10 20 50 نہیں، 200 روایتیں ایسی ہے الادب المفرد کے اندر کہ جو ضعیف ہے۔ درجے کے اعتبار سے کون سے درجے کی؟ ادنا درجے کی ہے وہ، اور 1 2 3 4 نہیں، 200 حدیثیں ایسی ہے اس میں۔ لیکن حضرت الامام نے اس کو نقل کیا، اس کو قبول کیا۔ کیوں؟ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے دوسرے محدثین کی طرح کہ بھائی فضائل کے اندر ضعیف روایت قابل اعتبار اور قابل استدلال ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، بخاری شریف میں بھی انہوں نے بعض وہ راوی کہ جن پر یہ بات چسپاں ہے کہ وہ ضعیف ہے، میں نے کہا نا کہ روایت ضعیف نہیں ہوتی، راوی وہ ضعیف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روایت میں ضعف آتا ہے۔ تو آپ جا کر دیکھ لینا، اگر بخاری شریف ہے تو، یا جاننے والے سے پوچھ لینا، تو امام بخاری نے اپنی کتاب میں، بخاری شریف میں، بعض وہ راوی کے جن پر ضعف چسپاں کیا گیا کہ بھائی یہ ضعیف ہے، ان کی روایت انہوں نے لی۔ میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ کتاب الزہد میں امام بخاری ایک روایت لائے، کن فی الدنیا کأنک غریب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں ایک راوی آیا ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن، وہ ضعیف ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی بات کہ حدیث ضعیف
نہیں ہوتی. کون ضعیف ہوتا ہے؟ راوی ضعیف ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے. یہ راوی محمد بن عبد الرحمن ضعیف ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، امام بخاری نے پھر بھی بخاری شریف میں اس کو جگہ دی. دوسری روایت، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تمہاری مفہوم ہے جو مدد کرتا ہے اللہ تعالی، مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالی جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں جو روزی دیتا ہے، وہ اس لیے کہ تم ضعفاء کا خیال کرتے ہو، تو ضعیفوں کی برکت کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، کمزوروں کو دے رہے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں. روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں اور مجھے جو روزی مل رہی ہے یہ اس لیے مل رہی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے محسن ہوئے. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری مدد اس لیے کی جاتی ہے، تمہیں روزی اس لیے دی جاتی ہے کہ تم کمزوروں کا خیال کرتے ہو، تم ضعیفوں کا خیال کرتے ہو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو ضعیفوں پر رحم آتا ہے. اس لیے آپ نے نہیں دیکھا انڈیا کے اندر بچپن میں ایسا ہوتا تھا، میں نے بھی دیکھا، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے، کہ موسم باراں میں جب بارش نہیں ہوتا تھا تو گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی لڑکیاں رات میں نکلتی تھیں، ہیں حضرت مولانا، اور وہ کچھ الفاظ بھی بولتے تھے، آورے ورساد، ڈیوریو ورساد، اونی اونی روٹلی نے کاریلانو شاک، ہیں ہاں بولتا ہوتا نا کہ آورے ورساد، ڈیوریو ورساد، اونی اونی روٹلی نے کاریلانو شاک. آجے ہوتے تو کہتے کہ اونا اونا پیزا نے تو بہرحال برگر اور پیزا کہنا پڑتا آج ہوتا تھا. تو کس کو بھیجتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بھیجتے تھے، ہے نا. محلے کے بزرگ اور بڑے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بھیجتے تھے کہ جو نابالغ ہوتی تھی، کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نابالغ ہے، وہ معصوم ہے، اور ان کی مدد کریں گے تو تم نے غریبوں کا خیال رکھا، تم نے کمزوروں کا کہ وہ کمزور ہے، چھوٹی ہیں، خیال رکھا، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا. دوسری مثال لے لیجیے. ایک نماز ہے صلاۃ الاستسقاء، کہ جب بارش نہ ہوتا ہو تو پھر چلے جانا ہے میدان میں، اور میدان کے اندر عورتوں کو بھی لے جانا ہے، بوڑھوں کو بھی لے جانا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، جانوروں کو بھی لے جانا ہے نا، جانوروں کو بھی لے جانا ہے ساتھ میں میدان میں. تو دیکھیے بوڑھوں کو لے گئے، بوڑھوں کو لے جاؤ، عورتوں کو لے جاؤ، کمزوروں کو لے جاؤ، جانوروں کو لے جاؤ، تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوگی؟ متوجہ ہوگی. ہاں اس لیے یاد رکھو، دماغ میں یہ بات مت بٹھاؤ کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مولا دولت دیا ہے، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم ہسپتال کی، ہم جو ہیں وہ یتیم خانے کی، مدارس کی، مکاتب کی، نہیں، ان کی وجہ سے ہمیں روزی مل رہی ہے، اور کمزوروں کی وجہ سے ہم پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کرم جو ہے یہ متوجہ ہو رہا ہے. خیر، تو مجھے بتانا یہ تھا کہ اس میں ایک راوی آیا، تو اوپر تو جو راوی آیا تھا وہ کیا تھا؟ محمد بن عبد الرحمن، کے جو ضعیف ہے. اور اس روایت میں ایک راوی آیا ہے، اس کا نام ہے محمد بن طلحہ، یہ بھی ضعیف ہے، لیکن امام بخاری اس کی روایت کو جگہ دے رہے. مجھے بتانا یہ ہے بخاری میں بتاؤ، ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. تو ان سے کہو کہ امام بخاری خود کتاب لکھی، اس میں 200 سے زائد حدیث ضعیف نقل کی ہے، اور اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر ضعیف راوی کی روایت کو جگہ دی ہے. تیسری روایت بخاری شریف میں کہ من عاذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو میرے نیک بندوں کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے. اس کے اندر جو راوی آیا ہے خالد بن مخلد،
تو یہ ضعیف ہے. نمبر 2، ترمذی شریف کی طرف آ جائیے. ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی تو خود یہ بات لکھتے ہیں، جگہ جگہ لکھتے ہیں. امام ترمذی نے یہ بات لکھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ میری اس کتاب کے اندر، اس سنن میں، ترمذی شریف کے اندر جتنی بھی روایات ہے ان میں سوائے 2 روایت کے کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس پر علماء کا اور بڑے علماء کا عمل نہ ہو، بڑے علماء کا عمل نہ رہا ہو. یہ خود لکھتے ہیں امام ترمذی، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ لکھتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی انہوں نے کلیئر کٹ لکھ دی کہ میری پوری ترمذی شریف کے اندر صرف 2 حدیث ایسی ہیں، اس کو چھوڑ کر جتنی بھی روایات ہیں ان پر بڑے علماء کا عمل رہا ہے. وہ 2 روایت کون سی وہ سن لے. ایک روایت آپ کو کام دے گی کہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں، ہاں یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں. مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر اور بغیر سفر کے جمع بین الصلاتین کی ہے. یہ ہے روایت کہ حضور مسافر بھی نہیں تھے، حضور کو کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آقا نے 2 نمازیں کیا کر لی؟ ایک وقت میں جمع کر لی. یہ جمع سوری کا بیان نہیں ہے، جمع بین الصلاتین. ہاں یہ جمع بین الصلاتین ہے یہ حضور نے، لیکن امام ترمذی نے لکھ دیا کہ بھائی یہ عمل میں نہیں ہے ایک یہ روایت علماء کے. تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ترمذی شریف میں ہے، لیکن آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ امام ترمذی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ علماء کے عمل میں نہیں ہے، یہ نہیں بتائیں گے. اب آدمی چکر کھا جاتا ہے کہ یار ترمذی شریف میں روایت آئی ہے کہ حضور کو کوئی عذر بھی نہیں تھا، حضور مسافر بھی نہیں تھے، تو بغیر مسافرت کے بغیر عذر کے حضور نے ایک وقت میں کیا کر لیا؟ 2 نمازیں جو ہیں وہ جمع کر لی، لیکن وہ اگلی بات نہیں بتائیں گے تو آدمی چکر کھا جاتا ہے. دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب وہ پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے تو حضور نے یہ فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو. چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو کیا کہا؟ اسے جا کے قتل کر دو. لیکن امام ترمذی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ یہ بھی عمل میں نہیں ہے. اب سینکڑوں ترمذی شریف میں تو آپ کو بہت سی مثالیں ملے گی کہ جو روایت ضعیف ہے، اور امام ترمذی ان کا تو انداز نرالا اور پیارا ہے، خود لکھ دیتے ہیں کہ ھذا حدیث، جو بھی ہے انہوں نے حسن یا صحیح جو بھی ہے وہ خود جو ہے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ترمذی کا یہ انداز مجھے بہت بھاتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ھذا حدیث حسن صحیح، فرمایا کہ یہ حسن صحیح 2 کیوں لکھا کہ حسن بھی صحیح بھی؟ فرمایا یہ کھٹی میٹھی گولی ہے. تو ہے کہ بچپن میں ایک گولی ہم کھاتے تھے، کیسی کھٹی میٹھی ہوتی تھی نا گولی، ہاں تو وہ کھاتے تھے. تو آپ کھٹی کھاؤ تو صرف کھٹاس، میٹھی کھاؤ تو صرف مٹھاس، لیکن آپ کو 2 in 1 دونوں کا مزہ، 2 in 1 تو نہیں کہیں گے لیکن بہرحال دونوں کا آپ کو مزہ لینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کھٹی میٹھی جو ہے آپ گولی کھائیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں پڑھتا ہوں ترمذی شریف اور اس جملے پہ پہنچتا ہوں تو مجھے تو بہت لطف آتا ہے. تو بہرحال سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی کہ وہ خود کہہ رہے کہ روایت ضعیف ہے. تو بھائی اب ان کو کہو کہ یہ ضعیف روایت تو اس میں بھی، لیکن کیوں؟ کہ بھائی فضائل میں قابل اعتبار ہے، فضائل کے اندر قابل اعتماد ہے. کیونکہ وقت ہو رہا ہے اور بھی کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. میں تو امام ابو داؤد کا بھی بتلانے والا تھا آپ کو، لیکن آج بس اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں. 2-3 مثالیں آپ کو ترمذی شریف سے دے دوں کہ جس میں خود حضرت الامام فرما رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. نمبر 1 مفہوم ہے، جو آدمی اذان پڑھے اقامت کہنے کا حقدار بھی وہی ہے. کیا روایت ذکر فرمائی کہ جو آدمی اذان پڑھے، کہ جس کسی نے اذان دی تو اب اقامت کہنے کا حق کس کو ہے؟
اسی کو ہے جس نے اذان پڑھی ہے. ہاں اگر وہ اپنا حق کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کو سپرد کر دیتا ہے کہ بھائی تم جو ہے اب اقامت پڑھو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے ہماری مسجد میں بھی کہ اذان کوئی اور پڑھتا ہے، اقامت کوئی اور دیتا ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ بھائی آپ اقامت جو ہے وہ پڑھ لو. تو یہ روایت کیسی ہے؟ ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے. خود امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. اچھا اگر کسی نے اقامت پڑھ دی تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اس نے. اذان کسی اور نے پڑھی تھی، اقامت کسی اور نے پڑھی، تو اب کتاب میں لکھا ہے کہ مکروہ ہے، تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسند ہے، اچھا نہیں ہے. کیوں کہ اس میں پھر جھگڑا بھی ہو سکتا ہے نا، کہ وہ کہے گا اذان میں نے پڑھی، میرے پوچھے بغیر تو نے اقامت کیوں کہہ دی، تو ماحول خواہ مخواہ جو ہے اس میں انتشار ہوگا. اس لیے تو بہرحال اگر کبھی مؤذن جس نے اذان پڑھی ہے نظر نہ آئے، کوئی ہمارا نمازی بھائی اقامت کہنا شروع کر دے، بھائی اسے ٹوکو مت، اسے روکو مت. اس نے دیکھا، ہاں ہم ان سے بھی کہیں گے کہ یہ سلسلہ شروع نہیں کرنا ہے، جو اذان پڑھے اسی کو اقامت دینے دو، اور اگر اس نے اجازت دی ہے تو دوسرا پڑھ دے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا کہ بھائی اذان کس نے دیے، کہ ٹوائلٹ میں چلا گیا، وضو کرنے چلا گیا، کچھ کام سے ادھر ادھر، اور وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اب کسی نے اقامت جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی، تو پیچھے سے آ کے اسے روکو اور ٹوکو مت کہ بھائی تو نے میری اجازت کے بغیر جو ہے وہ کیوں اقامت پڑھ دی. تو یہ روایت ضعیف ہے. اب اذان اور اقامت میں ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. بات نکلی ہے تو ذرا سنتے چلو. بعض لوگ اذان پڑھتے ہیں تو کلمات کو کھینچتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اذان پڑھتے ہیں تو اتنا کھینچتے ہیں کہ جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتا، اتنا جو ہے لمبا اس کو کھینچیں گے. کھینچنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مد. کیا کہتے ہیں؟ مد. مد کی ایک قسم ہے مد اصلی. فلاح دارین ترکیسر کے اندر بڑے قاری ہے قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں نکاح پڑھا کر دوپہر میں آ رہے تھے. چھٹی کے بعد نکاح پڑھانے گئے مدرسے کے بعد، اور نکاح پڑھا کے آئے تو گاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ چل پھر کر گھوم پھر کر بیچنے والے بھی فیریا جنہیں کے تو ہوئی. تو ایک آدمی مد بیچ رہا تھا. اب آج چونکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے اس لیے آدمی کو پوچھنا پڑتا ہے کہ پیور تو ہے نا، کہ بھائی یہ اصلی تو ہے نا، یہ پوچھنا ہی پڑتا ہے آج کل. ایک صاحب فرماتے تھے کہ پہلے لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں. یہ زمانہ آ گیا. تو بہرحال قاری صاحب کے گھر کے پاس وہ مد بیچنے والا کھڑا تھا، اور قاری صدیق صاحب کی زبان سے نکلا کہ بھائی تو مد جو بیچ رہا ہے تو مد اصلی تو ہے نا؟ یہ پوچھا گجراتی میں کہ بھائی مد اصلی ہے نا تجھے بیچے تھے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی وقت گزر ہوا، حضرت کے کان میں آواز پڑی تو فرمایا کہ حضرت قاری صاحب مد اصلی کی پہچان آپ کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ تو سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو وہ قاری صاحب ہے، اور مد کی ایک قسم کیا ہے؟ مد اصلی ہے. تو گویا حضرت نے جو ہے وہ بالکل بات میں سے بات پیدا کر دی کہ بھائی مد اصلی کو بڑا قاری نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو سنو، یہ جو کھینچنا ہے اس کو مد کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر تو جس حروف کو جتنا کھینچنا ہے وہ متعین ہے. اذان کے اندر ہم کچھ کھینچ سکتے ہیں زیادہ قرآن کے مقابلے میں، لیکن من مانی نہیں کہ جس کی جتنی سانس جتنی لمبی اتنی اذان اتنی لمبی، کہ سانس پہ سارا ڈیپینڈ ہے کہ جتنا کھینچ سکتا ہے وہ اس کو کھینچتا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ આપણું نے بھی તેજ અજાન દેવા વાળો હાલ લાગે જે બહુ ખેંચે. بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بول دینا. عام طور پر مزاج کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ بھائی اس نے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کھینچا. حالانکہ فقہا نے سب باتیں لکھی ہے. دیکھیے دین کا کوئی مسئلہ ادھورا نہیں چھوڑا. فرمایا کہ یہ جو مد ہے منیمم کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ 1 الف، میکسیمم 5 الف. اب 5 الف آپ جانتے ہیں کتنی دیر ہوگی، جو حفاظ ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی کتنی دیر ہوتی ہے 5 الف کھینچنے میں.
اچھا، ایک لفظ آتا ہے اذان میں، لفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، ریئل نیم ہے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے، اور قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ایک نئے مد کی قسم لکھی کہ ایک مد کا نام ہے مد تعظیمی. انہوں نے ایک مد کا نام بڑھایا کہ ایک مد کا نام ہے مد تعظیمی، کہ لفظ اللہ اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کو کھینچنا ہے. تو فرمایا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی قاعدے کے اعتبار سے اللہ کے لفظ کو ایک ہی سیکنڈ کھینچنا ہے، ایک ہی الف جو ہے وہ کھینچنا ہے. لیکن اللہ کا ریئل نیم ہے تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کھینچو، اسے زیادہ کھینچو. کتنا کھینچو؟ فرمایا کہ 5 الف، اور حضرت اس سے آگے کچھ بڑھے کہ چلے لفظ اللہ ہے تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ لفظ اللہ کو 7 الف تک کھینچ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالانکہ عربی جی اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی آواز ہے، شکریہ. تو وہ اللہ عربی گرامر کے اعتبار سے تو اتنا ہونا چاہیے تھا. اللہ، دیکھیں اقامت میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ایک الف ہو گیا. لیکن اذان کے اندر لوگوں کو بلانا ہے، یہ مد تعظیمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ریئل نیم ہے. فرمایا کھینچو اس کو، اللہ کے لفظ کو. کہاں تک کھینچنا ہے؟ 5 الف اور زیادہ سے زیادہ 7 الف. لیکن ہم لوگ اخیر میں زیادہ کھینچتے ہیں. کیسے؟ حی علی الصلاۃ. ارے بھائی આ તો ઇસ્ટામફોર્ડ હિલ की મસ્જિદ કુબાથી જે છે તે ગીની સીટ પહોંચી ગયો ہیں. એટલું લાંબુ تو کھینچ گئے. ارے رکتا ہی نہیں ہے وہ، جہاں تک اس کی آواز جو ہے وہ جائے گی اتنا جو ہے وہ کھینچتا رہے گا. سب سے زیادہ جس کو اذان کے کلمات میں کھینچنا ہے وہ لفظ اللہ ہے. اسے 5 کلمہ، 5 الف یا 7 الف، اور یہ جو کھینچنا ہے وہ اس سے کم ہے. تو بھائی زیادہ سے زیادہ 5 الف کھینچو اخیر میں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے متشدد تھے اس معاملے میں. ہردوئی وہ تو بڑے سخت تھے، لیکن علماء نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا ہے کہ حضرت کا اپنا مزاج تھا اور تشدد تھا طبیعت میں، لیکن ہمارے اکابر نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن اکابر نے اس کی بھی اجازت نہیں دی جو ہمارے یہاں اذان پڑھی جاتی ہے کہ وہ کھینچتا ہی رہتا ہے اس کو جب تک جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی. ایک الف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مٹھی میں نے بند کی، کھولی، یہ ہو گیا اتنا. تو 5 مرتبہ آپ مٹھی کو کھول بند کرو، یہ جو ہے 5 الف کی مقدار وہ ہو گئی. اور آپ کبھی اذان پڑھتا ہو، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ دیکھ لینا، تو آپ ذرا دیکھیں وہ کہ وہ کتنا کھینچ رہا ہے. تو اس لیے بھائی اذان پڑھنا ہے تو سیکھو اس کو کہ اذان میں جو ہے وہ کھینچنا کتنا ہے. ہاں لفظ اللہ کو آپ 5-7 الف تک کھینچو، لیکن جو دوسرے ہیں اس کو اتنا نہیں کھینچنا ہے. اور اذان ٹھہر ٹھہر کے کہنا ہے اور بالکل بھی نہ کھینچے، جو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پسند نہیں کیا. ویسی اذان ہمارے یہاں عبدالصمد چچا جبار پڑھتے ہیں، وہ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کی ہوتی ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ મારે મગરબ પઢાવવાની હોય ને હું ટોયલેટમાંથી નીકળું ને અબ્દુલ ચાચા અઝાન દીએ તો આપણે વુઝુ એટલું જ ફાસ્ટ કરવું પડે જેટલી રાજધાની ફાસ્ટ જાય હે, નહીં તો મુસલ્લા સુધી અબ્દુલ ચાચા આપણને નહીં પહોંચવા દે. تو بہرحال وہ اس طریقے سے، اور وہ کہتے بھی ہیں مجھے کہ مجھے سکھائی تھی کس نے؟ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نے ان کو سکھایا تھا. تو ہم نے ان کو منع بھی نہیں کیا، ہمارے بڑے نے سکھایا ہے، ہمارے اکابر نے. ہم نے کہا تم دیتے رہو، تم کو جو سکھایا ہے ٹھیک ہے، تم اس کے اوپر عمل کرتے. لیکن ہم دونوں بات بتائیں گے کہ جی انہوں نے سکھایا، ہاں انہوں نے سکھایا، انہوں نے بتایا تھا انہوں نے. تو ہم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا زیادہ جو ہے وہ کھینچنا. چلو انہوں نے تو 1 الف یا 2-3 الف، وہ تو ٹھیک ہے نا کہ وہ کم میں بات بن جائے گی، لیکن زیادہ تو کوئی مد ہے ہی نہیں. تو کم میں تو بات بنتی ہے، زیادہ میں نہیں بنتی ہے. فاروق بھائی آپ نے اعلان کیا تھا مختصر بیان،
تو زیادہ دیر والا بیان چلے گا؟ ہاں چل تو اچھا ہے، ورنہ آپ نے کہہ دیا تھا مختصر بیان. تو خیر یہ اذان اقامت کا جلدی سن لو. اقامت کے اندر یہ ہوتا ہے، اقامت کے سارے کلمات سوائے 3 کلمے کے ایک سانس میں کہنے. اذان اور اقامت میں فرق ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے اندر شروع میں کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ ہے کلمے، 2 سانس میں ہم کہتے ہیں، 2 سانس میں. لیکن اذان اور اقامت میں فرق یہ ہے کہ اقامت کے اندر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. سمجھ آیا؟ اخیر میں جو 3 جملے ہیں اس کو ایک ایک سانس میں پڑھنا ہے، اس کو الگ الگ سانس میں پڑھنا ہے. باقی 2 مرتبہ بھی ایک سانس میں پڑھنا ہے. لیکن عام طور پر اس میں بھی آدمی کی جو سمجھ آتا ہے ویسے اقامت پڑھتا ہے. اقامت میں کیا غلطی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک غلطی یہ کرتے ہیں اللہ اکبر رک جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں اللہ اکبر. خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے. یہ حضور کے زمانے سے آج تک اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس لیے اقامت کہو 4 کلمات ایک سانس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں کلمے ایک سانس میں. دوسری بات را کے اوپر جزم پڑھنا ہے، را پر جزم پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا سب میں جزم پڑھنا ہے. ترمذی میں روایت ہے کہ الاذان جزم ہے نا والاقامت جزم. تو اذان میں بھی جزم، جہاں وہ کلمہ جو پورا ہوتا ہے تو اس پہ زبر نہیں پڑھنا ہے، زیر نہیں پڑھنا ہے، چاہے عربی گرامر اور عربی قاعدے کے اعتبار سے صحیح ہو. میں مثال دیتا ہوں. یہ غلطی علماء کرتے ہیں، عوام سے زیادہ علماء کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ لحاظ کیا کہ عربی گرامر کا خیال رکھا اور اس کا خیال نہیں رکھا کہ حضور کی سنت کیا ہے. تو بھائی جہاں حضور کی سنت ہے وہاں عربی گرامر کو بالائے طاق رکھیں گے، ہے نا. جہاں حضور نے فرما دیا بالائے طاق رکھنا ہے. دیکھیے تعویذ، کون سا تعویذ نہیں کرا سکتے کہ جو کلمات لکھے گئے ہیں اس کا معنی معلوم نہ ہو، تو ایسا تعویذ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک تعویذ حدیث میں آیا کہ جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن حضور نے ذکر فرمایا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اب معنی نہیں معلوم لیکن یہ تعویذ لکھ سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھیں گے اس کا کیا معنی ہے کیا نہیں معنی ہے، لیکن دوسرے لکھ کر دیتے ہیں تو معنی دیکھنا پڑے گا کہ شرک کا معنی تو نہیں ہے اس کے اندر. تو یہاں بھی عربی گرامر حضور کی سنت ہے تو سنت کو پکڑیں گے، عربی گرامر عربی قاعدے کو چھوڑ دیں گے. وہ علماء اقامت میں غلطی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. سنا ہوگا آپ نے کبھی. یہ تینوں کلمے غلط کہے، خلاف سنت، غلط کا معنی. عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، عربی قاعدے کے اعتبار سے صحیح ہے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح، عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، عربی گرامر کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن خلاف سنت ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے. تو اقامت میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، اسی طرح پڑھے. کوئی اور دوسری طرح پڑھے تو محبت سے سمجھائے، تنہائی میں سمجھائے، اسے پیار محبت سے بتائے کہ بھائی اس طرح پڑھنا ہے. تو اقامت سن لو کیسے پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چاروں کلمے ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہی سانس میں دونوں. اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، ایک ہی سانس میں. اس میں بھی بعض عوام غلطی کرتے ہیں. ہمیں بچپن میں کلمہ کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دال پہ کیا پڑھا ہم نے؟ پیش. کتنے پیش پڑھے؟ 2 پیش ہے نا، جس کو تنوین بولتے ہیں. تو بعض لوگ اذان بیچارے عادت نہیں ہوتی ہے پریکٹس، اور کبھی کوئی اذان پڑھنے والا نہ ہو اور اذان دینے کی باری آ جائے. ایسا امام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ حضرت نماز پڑھائے، تو مجھے ہنستے ہوئے کبھی فرماتے تھے تجھے کائے کو رکھا ہے. تو
کبھی تو الزامی جواب ہے کہ تجھے کائی کو رکھا ہے ان کے، کہ تو پڑھا ہے ان کے. اور پھر فرماتے تھے کہ بھائی میں نماز کبھی نہیں پڑھا تھا، میں اس کا عادی نہیں ہوں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھا سکتا. ڈابھیل میں نام نہیں لوں گا، بڑے مفتی صاحب، فجر میں امام صاحب نہیں پہنچ سکے. اب مفتی صاحب پہلی صف میں تھے کہ بھائی ٹائم ہو گیا، 1-2 منٹ دیکھے امام صاحب آئے ہی نہیں، تو مفتی صاحب کو کہا کہ حضرت نماز پڑھاؤ. اب ان کے پاؤں کہاں پر ہیں، دھوج رہے. مفتی صاحب ہے لیکن نماز پڑھائی نہیں ہے، حالانکہ وہ 16 سال کا 17 سال کا بھی تراویح پڑھائے گا، فٹافٹ پڑھے گا، اس کو پریکٹس ہے. اور یہ مفتی صاحب عمر رسید ہے، بڑے مفتی. تو انہوں نے نماز اب کیا کرتے، پڑھانا پڑا، کوئی تھا نہیں. پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس. ہیں میں کہ مفتی صاحب جو امامت کراوا مانگتے تو એમને જ રાખતે કે આ હારામાં હારી નમાજ છે. હે ફટાફટ ફજરમાં ઊંઘી બહુ આવતી હોય યાર, આ લાંબુ ખેંચા કરે બધું વગર કામનું. હે તે કે ફટાફટ ઘેર એમ કે ચટ મંગનીને પટ બિયા, તે પ્રમાણે એમ કે આ કામ થઈ જાય. اللہ اکبر. حضور کی سیرت آپ پڑھے ہیں، ہر ہمارے لیے در کھلا ہے، راہ کھلی ہے. حضور نے سفر میں ایک مرتبہ نماز فجر جو ہے وہ پڑھی ہے، تو اس طرح کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس. تو علم یہاں کام آ جاتا ہے. اگر مفتی صاحب کو کوئی کہتا، وہ تو کانپ رہے تھے بیچارے، اس لیے چھوٹی صورت پڑھی، لیکن وہ کہہ دیتے کہ بھائی حضور نے بھی اس طریقے سے فجر میں، نماز فجر کی بات کر رہا ہوں، حضور نے پہلی رکعت میں کون سی صورت ہے، قل اعوذ برب الفلق وہ پڑھی گئی، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس کو جو ہے وہ پڑھا گیا. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا تھا اشہد ان، اذان میں اور اقامت میں اشہد ان محمد در، دال پہ کیا آئے گا، زبر آئے گا. 2 زبر جس کو تنوین بولتے ہیں، پیش نہیں پڑھنے کا، وہ کلیمے میں پیش ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں زبر ہے. اچھا آگے چلو، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ ایک ہی سانس میں، حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک ہی سانس میں. اب بعد کے جو کلمے ہیں قد قامت الصلاۃ 2 سانس میں، قد قامت الصلاۃ کمپلیٹ سانس چھوڑ دو، پھر نئے سانس میں قد قامت الصلاۃ. اصل میں یہ متنبہ کرنے کے لیے ہیں کہ اگر ابھی تک کوئی نماز جماعت کے لیے کھڑا نہیں ہے تو کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے. یہاں بھی غلط مسئلہ لوگوں نے سمجھا. یہ تو اس وقت تھا کہ کوئی کسی وجہ سے اب تک اقامت سن کے کھڑا نہیں ہوا تھا، اب کھڑا ہو جائے. سمجھنے والوں نے الٹا سمجھا کہ مکبر کہتا رہے اقامت پڑھنے والا، جب قد قامت الصلاۃ کہیں گے تب کھڑے ہوں گے. ارے بھائی تو نے الٹا سمجھا، کھڑا پہلے سے ہونا ہے، اب تک نہیں ہوا تو قد قامت الصلاۃ پہ ہو جا. کیوں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز کیا ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی ہے نا. ہاں تو وہ یہ کہہ رہا ہے، تو اب جو ہے تو اس کو بھی الٹا سمجھا یاروں نے. تو بہرحال یہ 2 سانس میں. پھر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں بھی رکنا ہے. بعض لوگ دونوں جملوں کو ملا کے کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، غلط ہے. اللہ اکبر یہاں سانس کیا کرنا ہے، توڑ دینا ہے، اور لا الہ الا اللہ. چلے وقت بہت ہو گیا ہے، 3 مثالیں دینی تھی، ایک ہی پر آپ رکھے. آج کی رات عمل کیا کرنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں کیا عمل کرے. پہلے ایک ذہن صاف کر لو، اس رات میں جو بھی عمل کریں گے ہم نیک، وہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی دوسرا اگر کچھ نہیں کرتا، رات کو جا کے ابھی سو جائے گا، تو اس پہ لعنت ملامت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، اور نہ سنت ہے، بلکہ کیا ہے، مستحب ہے. اس لیے کوئی کرے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو زبان پہ کیا دینا ہے، زپ ماننا ہے. ہاں اس کو لعنت ملامت نہیں کرنی ہے، اور نہ زبان سے نہ اشارے سے. بعض لوگ منہ سے نہیں بولتے ہیں، لیکن دیکھیں ہاں تے બોલી નહીં ભાઈ ઈશારામાં બધું કહી દીધું કે હારો ચોર એમ કે વરહમાં એક રાત આવે ખાલી એમ કે નાલાયક તો બી એમ કે હુઈ જાય એમ કે નહીં ત્યારે એમ કે બેહી રહીએ અને આ રાતમાં બી નહીં. ये गलत है. उसकी मर्जी, शरीयत उसको मजबूर नहीं करती. कोई करे ठीक है, न करे ठीक है. नंबर 1. नंबर 2,
جو بھی عمل کرنا ہے چونکہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، اس لیے اکیلے کرنا ہے، اجتماعی عمل نہیں ہوگا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، علماء نے یہاں تک لکھا کہ کل اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو مسجد میں اجتماعی نہ سحری ہوگی اور مسجد میں نہ اجتماعی افطاری ہوگی۔ سننا، یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر روزہ کسی نے نفل رکھا اس کا تو اہتمام ہم نہیں کریں گے کہ مسجد والے اہتمام کرے یا کوئی اور، کہ کھنچا رکھ دیا، پانی جو ہے وہ رکھ دیا اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ سموسے بھجیے پکوڑے جو ہیں وہ سب آ گئے، یہ نہیں ہوگا۔ اور اجتماعی سحری بھی نہیں۔ ہاں کبھی اتفاق ہو گیا کہ بھائی وہ بھی گھر سے کھجور پانی لایا ہے، روزے دار ہے، وہ بھی لایا، اتفاقی طور پر، تو وہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اسپیشل اجتماع وہ نہیں ہوگا، نہ کھانے پینے میں نہ عبادت میں۔ ارے بھائی جب کھانے پینے میں نہیں تو عبادت میں کیسے اجتماع ہوگا؟ تو اس رات میں جو بھی عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے؟ انفرادی طور پر جو ہے وہ کرنا ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھی، اب تو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی ہے، تو اگر اب کوئی آدمی سوچتا ہے کہ گھر جا کے میں 2-4 رکعت پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، اب ہے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے، پڑھ کر 2-4 منٹ جائے کوئی بات نہیں، 2-4 رکعت، سمجھ آئے کہ نہیں؟ لیکن اس کی وجہ سے مسجد والے حیران کرے کہ نہیں جھیڑے پڑھ ہوئے تو ادھو کلاک دیے، نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی نے جو ہے وہ پڑھ لیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 رکعت پڑھ کے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اجتماعی عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ انفرادی عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا، ساری رات بھی جاگنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کچھ حصہ جتنا ہمارے طبیعت میں بشاشت ہو، خوشی 15 منٹ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، جو بھی آدمی کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ کرے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کرے تو عمل کون سا کرے؟ دیکھیے کوئی عمل شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، شارٹ کٹ میں سمجھ لیں، کوئی متعین نہیں ہے۔ میرے اوپر بھی آج واٹس ایپ کے ذریعے آیا کہ 2 رکعت پڑھنے کی 15ویں شعبان میں یہ سورت پڑھنے کی اتنی مرتبہ، 4 میں یہ پڑھنے کی، 6 میں یہ پڑھنے کی، 8 میں یہ پڑھنے کی، کچھ نہیں پڑھنے کا۔ یہ کچھ حضور نے بیان جو ہے وہ نہیں کیا، وہ چھوڑا ہے آدمی کے اوپر کہ جو پڑھنا چاہے، جو ہے وہ کرنا چاہے وہ کرے، کوئی سورت بھی پڑھنا متعین نہیں ہے۔ تو ایک تو آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن میں آپ کو 3 کام بتاؤں گا کرنے کے۔ نمبر 1 کہ جو صحیح حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن مفہوم یہ ہے کہ حضور پر کثرت سے کیا کرو؟ درود پاک کا نذرانہ بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آج کی شب کون سی ہے؟ شب جمعہ ہے، تو ماشاءاللہ 15ویں شعبان کی مبارک شب تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں سونے پہ سہاگا اور نور علی نور کے جمعہ کی شب بھی ہے۔ تو بھائی آج یہ کر لو کہ یہ تو حدیث میں خود حضور نے، اور اس کے فضائل سے آپ واقف ہے، منیمم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف؟ تو 100 مرتبہ، اور میکسیمم قرآن نے فرمایا ایک جگہ پر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو ذکر کثیر کرو۔ تو ذکر کثیر کسے کہیں گے؟ تو ابو حنیفہ وقت، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ کوئی آدمی 300 مرتبہ ذکر کرے گا تو گویا اس نے ذکر کثیر کیا۔ اسی لیے اکابر جو تسبیحات بتاتے تو کتنی بتاتے؟ 3 بتاتے ہیں نا، کہ 3 تسبیحات، یہی راز ہے کہ 3 تسبیحات جو تصوف میں ہاتھ دیتے ہیں تو ان کو، اور دعوت و تبلیغ میں بھی بتایا جاتا ہے نا سعد اللہ صاحب، 3 تسبیحات۔ تو یہ 3 تسبیحات اسی لیے 3 تسبیح یعنی 100 تو 3 کتنی ہوئی؟ 300 ہوئی۔ تو یہ ذکر کثیر ہو گیا، قرآن کی آیت پہ عمل ہو گیا۔ تو بھائی درود شریف آج کم سے کم 100 مرتبہ پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کون سا درود پڑھے؟ تو سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھو اگر وقت زیادہ ہے۔ اگر وقت کم ہے، سستی ہے طبیعت میں، تو سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک یہ کرو۔ نمبر 2، حدیث میں ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی آج آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب طلبگار کہ میں اس کی کیا کر دوں؟ مغفرت۔
تو بھائی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے. سب گنہگار ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ کلکم بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین. ہاں تو یہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے کیا ہو؟ گنہگار ہو. اور اسی بات کو، اسی کا ترجمہ کیا ہے فرید الدین عطار نے کہ وہ کہتے ہیں کہ پادشاہ جرم مارا در گزار ماں گنہگاریں و تو آموزگار تو نیکو کاری و ماں بد کردیں جرم بے اندازہ و بے حد کردیں. کیا فرمایا کہ اے بادشاہ یعنی اے اللہ، ہم تو گنہگار ہے لیکن تو کیا ہے؟ بخشنے والا ہے. اور ہم نے تو بے اندازہ بے شمار کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن تو تو کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے. اور سعدی نے کتنی اچھی بات کہی کہ بھائی اس سے پہلے ایک بات سنیں کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. فریاد کا معنی دعا کر رہے تھے تو آواز آئی کہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. تو اس دن کوئی مرید بھی پیچھے ہوگا تو اس نے بھی سن لیا کہ شیخ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. تو وہ مرید نے کہا کہ حضرت آواز تو یہ آ رہی ہے کہ قبول نہیں ہے، پھر آپ کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو. کہ بھائی اوپر سے آواز یہ کہہ رہی کہ تمہاری ندا قبول نہیں ہے. تو انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا. فرمایا کہ کیسے چھوڑ دوں؟ کیا اس کے علاوہ دوسرا کوئی در ہے کہ جہاں جاؤں؟ ہے کوئی اور تو در ہے ہی نہیں. تو اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا ہے وہ کھولے در یا نہ کھولے کیوں ہو تیری اس پہ نظر تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ہے ہمارا کام کیا ہے؟ صدا لگانا ہے. تو بزرگ نے اس سے کہا، مرید سے شیخ نے، کہ تو نے بھی آج سن لیا، یہ آواز تو میں برسوں سے سن رہا ہوں، آج تو نے بھی سن لیا، اب تو ہی بتا اس کے علاوہ میں کہاں جاؤں. تو اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. فوراً آواز آئی کہ گرچہ ہنر نیست ولیکن قبول است. ہے کہ ہنر تو نہیں ہے لیکن ہم قبول کرتے ہیں، تیری عاجزی پہ ہم فدا ہے. تو کہاں جائیں گے؟ سعدی نے اسی کو کہا کہ نہ داریم غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں خطا بخش و بس. کہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم کہاں جائے؟ تیرا ہی دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا؟ تو بھائی یہ نہ سوچے، نفس ہمیں یہ پٹی نہ پڑا ہے کہ تو کہاں گنہگار ہے، تو 5 وقت کا نماز یہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے. نفس یہ پٹی نہ پڑا ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ کوئی گناہ اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارا وجود خود گناہ ہے. کیونکہ ہم پیٹ میں کیا لیے پھر رہے ہیں؟ نجاست. پیٹ میں نجاست، گندگی ہے. کپڑے کو لگ جائے کپڑا صاف کرنا پڑے گا، بدن کو لگ جائے بدن صاف کرنا پڑے گا. فرمایا کہ تیری اصل جس سے چلتی ہے نسل کہ منی کا ناپاک قطرہ ہے، کہ تیری ماں اور باپ کو لگ جائے یا نکل جائے تو ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہمارا وجود ہی جو ہے وہ گناہ ہے. تو پھر ہم کس زبان سے کس منہ سے کہے کہ ہم نے کون سے؟ اس لیے بھائی توبہ، اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے تو توبہ کرو اس رات میں. اور حضرت تھانوی نے فرمایا توبہ کا احسن طریقہ، بہتر طریقہ، ضروری نہیں یہ ہے کہ 2 رکعت کیا پڑھو؟ صلاۃ التوبہ پڑھ لو مختصر، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرو. کیوں؟ حضرت نے فرمایا 3 باتیں ذکر فرمائی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی، مٹا دیتی ہے. تو ہم نے نماز پڑھی تو چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو گئے. دوسرا کہ نماز کے بعد توبہ کریں گے تو دل پہلے سے اللہ سے نماز کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ جڑ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کون سے دل کی دعا سنتے ہیں؟ جو خالص متوجہ ہو، ورنہ قلب غافل کی ندا اللہ
قبول نہیں کرتا، وہ سنتا نہیں ہے۔ تیسرا حضرت نے فرمایا کہ بھائی آدمی کام کرتا ہے مزدور، تو کام پورا ہونے پر اسے کیا دے دی جاتی ہے؟ مزدوری۔ تو گویا کہ 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی گویا کہ سمجھنے کے لیے، تو ہم نے مزدوری کی، اللہ تعالی ہماری دعا قبول کر کے ہمیں ریٹرن دے دے گا۔ ہمارا جو حق ہے وہ مزدوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو ایک یہ کرو، ایک درود شریف پڑھو، دوسرا یہ کام کرو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو توبہ ہوئی نا، دعا تو ہم اپنی ضرورت بھی مانگیں گے، اس ملک کی ضرورت بھی مانگیں گے، اور سارے امت کے لیے، سارے عالم کے لیے دعا مانگیں گے۔ اور ایک دعا بھائی مانگو کہ عالم میں چین، سکون، پیس، امن ہو جائے۔ تو وہ جو ہے وہ مانگنا ہے۔ تو تمام کے لیے آدمی کیا کرے؟ وہ دعا مانگے۔ تو یہ 3 عمل آج اگر اللہ توفیق دے جتنی دیر تو وہ کرو، توبہ کرو، درود پاک کا نذرانہ بھیجو، اور دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ آج ہم نے دعا مانگنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور دعا کو شریعت نے عبادت کا مغز کہا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی جو ہے توفیق دے۔ اب آخری بات سن لو، 2 بات۔ کل کا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ تو ایک ہی روایت آئی ہے ابن ماجہ کے اندر کہ جس کے اندر روزے کا ذکر ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ جو روایت ضعیف ہو، اصول لکھا ہے علماء نے کہ جو روایت ضعیف سے بات چلی تھی، تو سن لو، اچھا ہوا پھر بات یاد آ گئی۔ جو روایت ضعیف ہو اس پہ عمل کرنا ہے تو 3 شرطیں ہیں کہ وہ دیکھ لو، وہ روایت کے اندر، روایت میں بھی دیکھنا ہے اور اس عمل کے وقت بھی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ جو ضعیف روایت ہے تو شدید ضعف نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے روایت ضعیف اور ایک ہوتی ہے انتہائی درجے کی ضعیف، ہے نا۔ ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور، لیکن گھر میں چل لیتا ہے، ٹوائلٹ تک آتا جاتا ہے، ایک روم سے دوسرے روم، اور ایک انتہائی ضعیف کہ بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ تو اسی طرح ایک ضعیف روایت، ایک انتہائی درجے کی ضعیف۔ انتہائی درجے کی ضعیف کب بن جاتی ہے؟ جب راوی پہ الزام ہو موضوع روایت گڑھنے کا، کہ جو اپنے طور سے روایت بنا کر کیا کرتا ہو؟ مارکیٹ میں پھیلاتا ہو۔ اب اس کے اندر جو راوی آیا ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضرت علی کی روایت ابن ماجہ میں، پوری تفصیل آپ کو دیکھنی ہو تو حضرت مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی تشریف لائے، ڈابل جامعہ میں بھی پڑھایا، ان کا ایک رسالہ ہے اس کے اوپر، چند رسائل چھپے ہوئے ہیں جس کا نام ہے مجموعہ رسائل اعظمی۔ اس میں انہوں نے پوری اس روایت کی تفصیل ذکر کی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، پورا انہوں نے کلیئر کٹ بیان کیا ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک راوی آیا ہے، اس پہ الزام ہے روایت گھڑنے کا، اور یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے، صرف ضعیف نہیں۔ دیکھیے 2 چیزوں میں فرق کرنا، 15ویں شعبان کے رات کے فضائل، اس میں وہ روایت آئی ہے لیکن وہ صرف ضعیف ہے، اور کئی طرق سے مروی ہے، 10 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور جب کئی طرق سے بیان کی جائے، ایک ہی بات کو یہ بھی بیان کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، ایک بات کو ایک ہی آدمی بیان کرے، ایک بات کو 10 بیان کرے، کس کی بات میں قوت ہوگی؟ 10 والے کی نا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ 15ویں شعبان، اسی لیے ناصر الدین البانی جیسا شخص، کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا سخت جملہ اس کے لیے فرماتے تھے، میں نہیں دہراؤں گا، تو اس نے بھی اس کو مانا ہے اپنی کتاب میں کہ 15ویں شعبان کی رات میں جو اس کے فضائل ہے وہ ثابت ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو جو 4 فقہا کو نہیں مانتے انہوں نے بھی مانا ہے، ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے۔ تو اس لیے رات کے فضائل تو کئی طرق سے مروی ہے، لیکن روزہ ایک ہی روایت میں آیا ہے۔ تو اس لیے ضعیف روایت کو اگر ہم لیں گے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 وہ شدید ضعف نہ ہو، اس میں شدید ضعیف نہ ہو، اور یہ روایت روزے والی شدید ضعیف ہے۔ نمبر 2 اصول دین کے خلاف نہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو اللہ جزائے خیر دے، میں صرف اشارہ کر لوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، موضوع ہے وہ روایت، کیا کہ ولد الزنا جنت میں نہیں جائے گا،
کہ جو لڑکا زنا سے پیدا ہو بغیر نکاح کے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو لا يدخل الجنہ. تو کچھ لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھائی اس میں لڑکے اور لڑکی کا کیا قصور؟ مرد اور عورت نے غلط کام کیا، حمل ٹھہر گیا، یہ دنیا میں آیا، تو بچے کا کیا قصور؟ یہ اصول دین کے خلاف ہے. کیسے؟ 8واں پارہ، جہاں آدھا پارہ 8واں ختم ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا. جس نے اپنے ہاتھ سے جو کمائی کی وہ اس کے لیے ہے. زنا کیا ماں نے، باپ نے، عورت نے، مرد نے، وہ گنہگار ہے. اس میں بچے کا کیا قصور؟ شریعت تو یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ ولد الزنا ہو، لڑکا بڑا قاری ہو، بڑا عالم ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، گرچہ زنا سے پیدا ہوا ہے، وہ مصلی پہ امامت بھی کرا سکتا ہے اگر اسے ذمہ داری سپرد کی جائے. اس میں اس کا کیا قصور؟ تو چونکہ یہ روایت کہی جاتی ہے کہ حضور کا ارشاد ہے، لیکن اس کو موضوع کہاں جلال الدین سیوطی نے. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ضعیف روایت اسی وقت قبول کی جائے گی نمبر 1 شدید ضعف نہ ہو، نمبر 2 اصول دین کے خلاف نہ ہو جو میں نے بتایا، نمبر 3 اس کام کو سنت سمجھ کر نہ کیا جائے. یہ میری بات نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے ضعیف روایت کہ سنت سمجھ کر نہیں. اور یہ روایت صرف ایک ہی آئی ہے، انتہائی درجے کی ضعیف ہے. اس لیے اگر آپ روزہ رکھنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے رمضان المبارک کے بعد امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے سب سے زیادہ حضور نفلی روزے کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. تو بھائی کل آپ روزہ رکھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کی نیت نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آیا؟ اور یہ اصول لکھا ہے، یہ اصول ہے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا ضعیف روایت کے اندر. اس لیے بھائی رکھنا ہے، آپ کی عادت ہے، آپ رکھتے چلے آئے ہیں، رکھنا ہے رکھو. حضور بھی رکھتے تھے زیادہ تر اس مہینے میں، لیکن نیت کیا ہو؟ نفل ہو. تو یہ آخری بات، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار برستی ہے بارش کی طرح، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. یہ ذرا مشکل پارٹ ہے. اب تک ذرا ایزی تھا، یہ مشکل پارٹ. کل انشاءاللہ جمعہ مجھے پڑھانا ہے تو اس پہ کچھ کلام کریں گے. خالی اشارہ کر دوں کن کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 1 مشرک، نمبر 2 ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. ٹخنے برابر بولے یا گھٹنے؟ ہاں، ٹخنوں سے مرد جو ہے وہ لٹکانے والا. اچھا اس میں کیا غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ نماز کے لیے آئیں گے تو یوں اوپر کر لیں گے، اور پھر مسجد سے باہر کچھ لوگ جا کے، کچھ تو مسجد کے اندر ہی سنت جو ہے وہ پڑھ لی، نفل پڑھ لی، اور ادھر میری طرف دیکھو، گویا کہ نیکی بدی ہے جھڑکی دی کہ પાછા મેં તો ગુના તરફ ચાલ્યો હે, કારણ કે નીચે એ કર હે તો ગુનો છે, ઈજા નીચે લટકાવું તો તે કે અલ્લાહ નેકી કરી તું તારા પાસે રાખ, હે કે ભાઈ આ ચાલ્યા અહીં, તો यहीं से वो झाड़ देते हैं. नहीं, ये 24/7 है, ये अमल 24/7 है. हाँ, एक सूरत में नहीं है. बाज मरतबा जुब्बा हमने यहां तक पहना है, लेकिन रुकू में हम जाते हैं तो उस वक्त जुब्बा कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से ये टखना क्या है, वो ढक गया, छुप गया, तो गुनहगार नहीं है. क्यों? कि ये तो मजबूरी की वजह से वो गया. दूसरा, बाज लोगों की तबीयत होती है, उलमा ने ये भी लिखा है. हजरत मौलाना हुसैन अहमद, देखिए लोग किसी को नहीं बख्शते. हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दर्स दे रहे थे दारुल हदीस में देवबंद में. एक आदमी ने चिट्ठी लिखी कि हजरत आप दर्स देते हो, बड़े शेखुल हदीस बने फिरते हो, मैंने देखा है आपके पाजामे को आप जो पहनते हैं तो बाज मर्तबा टखनों से नीचे होता है. अल्लाह अकबर, हैं लोग किसी को नहीं छोड़ते. हजरत ने जवाब दिया कि जी तुम सच कहते हो कि ऐसा होता होगा, लेकिन उसकी वजह है कि मेरा बदन क्या है, मोटा है, और उसकी वजह से मैं इजार या जो चीज पहनी है उसे ऊपर भी करता हूं, लेकिन वो नीचे. और ये देखना आज भी होता है, जो मोटे बदन के होते हैं तो इसलिए किसी से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए. बाज मरतबा तबीयत है, कोई बुजुर्ग आया है बयान करने के लिए, तो अपनी तो आदत के पल्ला ऊपर से नीचे इन्हें જોઈ લે,
કે બયાન પછી આપણે સાંભળવું, પહેલા જોઈ કે ભાઈ એનો પહેરવેશ કેવો છે, तो पहले ही जो है वो इसकान हो जाता है। तो अब वो मोटा बदन है तो अब कब तक आदमी करता रहेगा, है वो हो जाता है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हालात में भी लिखा है कि उनका भी वो मोटा बदन हो गया था तो उसकी वजह से ये चीज क्या हो जाती थी, नीचे वो चली जाती थी। तो भाई वो कहते हैं ना कि किसी के मुतालिक फैसला करना हो तो 100 बातें जहन में आ रही है, 99 कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब तो पॉजिटिव नेगेटिव में भी मसला है कि पहले नेगेटिव अलग होता था, पॉजिटिव, अब तो जो है ये क्या कहेंगे उसको, कोविड का और उसका तो पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव अलग होता था, अब ये। तो भाई 99 दलाइल जहान हमारे दे रहा है, उसके बारे में अच्छे गुमान रखो, एक दर्जे में जो है वो उसके मुतालिक ये करना है। तो हजरत ने फरमाया कि भाई मेरा बदन मोटा है, मैं कोशिश करता हूं कि ऊपर जो है पहनूं, लेकिन कपड़ा क्या हो जाता है, वो नीचे जो है हो जाता है। खैर, तो दूसरे इसकी मग़फ़िरत नहीं होती। तीसरे नंबर पे जानी, जिना करने वाला, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए हैं। हाँ, और जानी का अजाब इतना सख्त है, हुजूर ने फरमाया रिवायत में कि जो लोग जिना करते हैं, जिनाकार है, उनको जहन्नम में इतना सख्त अजाब दिया जाएगा, उसकी वजह से ऐसी बदबू पैदा होगी कि जहन्नमी भी उससे पनाह मांगेंगे, उस जानी से ऐसा जो है वो उसको अजाब दिया जाएगा। तो बहरहाल इससे भी जो है वो बचना है। चौथे नंबर पे शराब पीने वाला, इसके अंदर ड्रग्स और ऐसी जो चीजें हैं वो सब आ गई, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। 5वें नंबर पर कातिल। अब कातिल आदमी दो तरह बनता है, एक डायरेक्ट शूट करता है और दूसरा इंडिया की जबान में टपोरी लैंग्वेज में सोपारी देते हैं। क्या देते हैं, सोपारी जो है वो देते हैं। हाँ, तो अगर इस तरीके से भी हुआ, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं है। और उसके बाद है माँ बाप का नाफरमान, कि जो आज बहुत है। अल्लाह ताला जो है सब औलाद को अपनी माँ बाप की क्या है, कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो माँ बाप का नाफरमान है वो। 2 रह गए, रिश्ते नाते को तोड़ने वाला, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। अब बयान लोग सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, तो हर आदमी का दिल नरम होता है, सोचते भी है कि गिरजेना में माफी मांगू, जिना हाथे बनતું नहीं મળે। પછી ન સમજાવે કે યાર તું જ કેમ પહેલ કરે, इना तरफથી આવું છે, हैं? हाँ, नफ्स ये समझाता है, यहाँ आकर बात बिगड़ती। एक नया चलन छोड़ो यार, अब व्हाट्सएप पे चलते हैं कि मारे जातથી કોઈને भी तकलीफ પહોંચાડી હોય તો માફ કરજો એમ કે व्हाट्सएप पर ચાલે। પોતાને લખવાની भी तौफीक नहीं थी, ऊपर फॉरवर्ड લખીને આવે हैं। अच्छा, दूसरी बात, जिनसे मेरी नहीं बनती मैं उस पर मैसेज नहीं करूंगा, जिनसे बनती है उसी पे करूंगा। अरे भाई तेरी तो उससे लड़ाई नहीं है और उसी पे जो है तू मैसेज भेज रहा है कि भाई यार आपने जिन्हें माफ करी देजो। तो माफी मांगो तो सिद्ध के दिल से जो है वो माफी जो है वो मांगनी। आखिरी चीज, दिल में कीना रखने वाला, उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह का ताला हम सब का सीना बेकीना जो है वो बनाए। अकबर की बात पर अपनी गुफ्तगू आज की ख़त्म करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मोहताज हूँ, जो कुछ कहा सुना गया सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, उसके बाद हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात और याद आ गई, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, घर जाके अगर कुछ नहीं कर सकते आज सो जाना। एक अमल तो आपने और मैंने कर लिया है कि ईशा जमात से पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो मुसलमान ईशा नमाज बा जमात पढ़े और फजर आकर फिर मस्जिद में नमाज बा जमात पढ़े, ईशा पढ़कर घर जाकर उसने कोई नेक काम नहीं किया, सो गया, बाद में फजर आके पढ़ी, पूरी रात उसको इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। तो देखिए 50% काम हो गया है। तो अब फजर में फिर जो है वो आओ और कोशिश करो नमाज बा जमात की। तो इस रात की 15वीं शाबान की फजीलत भी मुझे और आपको क्या हो जाएगी, इंशाअल्लाह मिल जाएगी और हासिल जो है वो हो जाएगी। अकबर ने कहा है, ऊंचा नीयत का जीना रखना, ऊंचा नीयत का जीना रखना, अहबाब से साफ अपना सीना रखना, अहबाब से साफ अपना सीना रखना। अगली बात बड़ी प्यारी है, गुस्सा आना तो नेचुरल है अकबर, गुस्सा आना तो गुस्सा आ जाता है, तू मैं हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, साहबा में भी हुई है,
ہو جاتی ہے، غصہ انسان کے اندر آ جاتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، لیکن مرتے دم تک وہ لے کے نہیں گھومنا ہے. આપણે તો ગુસ્સામાં નફરત થાય તો બચ્ચું પેદા કરે ને તેને પાળે પરવરિશ કરીને મોટું કરે ને આપણા હાથે જ એને કબરમાં દફનાવે. یہ غلط ہے. تو غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن ہے شدید عیب کی نہ رکھنا. اللہ تعالی ہم تمام کی اس سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے. مختصر دعا جو ہے وہ کر لے کہ اگر گھر جا کے کر نہیں سکے تو ابھی ہو جائے گی. اگر آپ کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ. پوری زندگی ہمیں نیکیوں کے نیک کاموں سے محروم نہ فرما یا اللہ. نیکی کے کاموں سے محبت نصیب فرما، نیک لوگوں سے محبت نصیب فرما، نیکی کی جگہوں سے یا اللہ محبت نصیب فرما یا اللہ. ہمارے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرما، اسلامی اعمال پر یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. ہر طرح کے شرور و فتن سے یا اللہ ہماری پوری یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ. ظاہری فتنے سے بھی حفاظت فرما، باطنی فتنے سے بھی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ. دنیا میں بھی ہمیں چین و سکون نصیب فرما یا اللہ. آخرت کے اندر بھی ہمیں چین و سکون یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. ہم تمام کی اولاد کو نیک صالح بنا یا اللہ. جن لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے ان میں آپس میں خوب محبت معدت نصیب فرما یا اللہ. جن کے درمیان میں ناچا کی ہے یا اللہ ان کے درمیان میں محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جوڑ تو نصیب فرما، محبت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. جو بے نکاح گھر میں بیٹھے ہیں، ماں باپ پریشان ہے یا اللہ، ان کے لیے جو مناسب جوڑا ہو یا اللہ تو انہیں یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. اس رات، ایسی مبارک رات کے اندر آپ کے برگزیدہ بندوں نے جن جن نیک خواہشات کا اظہار کیا یا اللہ ہم بھی آپ سے کرتے ہیں، ہمیں یا اللہ نصیب فرما. جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ. ابھی ہم نے عشاء با جماعت پڑھی ہے یا اللہ. آپ کے محبوب نے فرمایا کہ فجر با جماعت پڑھ لی، پوری رات نفل عبادت کا ثواب ملے گا یا اللہ. ہمیں یا اللہ یہ سعادت ہم تمام کو یا اللہ بعافیت یا اللہ مقدر فرما یا اللہ. جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال اگر کر سکے محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ. مبارک مہمان رمضان مبارک کی صورت میں آ رہا ہے یا اللہ. ایمان اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں ملنا نصیب فرما یا اللہ. ہمیں رمضان مبارک یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. اس کی کما حق ہو یا اللہ قدردانی کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ. جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ تعدیر عافیت کے ساتھ بچوں پر قائم فرما یا اللہ. ان کو ان کی خدمت کرنے کی، ان سے دعائیں لینے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ. جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی ایک جا چکا ہے، ان کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما یا اللہ. ہماری اس بستی کے اندر کووڈ کے زمانے میں یا اللہ جو بھی موت کے منہ میں چلے گئے یا اللہ شہادت کا یا اللہ اخروی اعتبار سے انہوں نے مرتبہ پایا یا اللہ تمام کی بھرپور مغفرت فرما یا اللہ. ان کے گھر والوں کو خوب حوصلہ اور ہمت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. یہاں پر ہم جتنی بھی جمع ہیں تمام کی یا اللہ صحت میں، عافیت میں، ایمان کے ساتھ یا اللہ تو برکت نصیب فرما یا اللہ. جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ. جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو بغیر مانگے یا اللہ نصیب فرما یا اللہ. جن لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یا اللہ ان اعمال کو یا اللہ ہمیں ترک کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ. ہم میں سے اگر کوئی اس میں مبتلا ہے یا اللہ اس کو جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑانے کی، توبہ کرنے کی، اس سے دور رہنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما. ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا اللہ